اگر اتنا اس میں فضیلت ہوتی، معاذ اللہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب تک آپ روح کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں لفظوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اقبال سے کہا کسی نے کہ یار میں بڑی تقریریں سنتا ہوں، فلانے کی بھی فلانے کی بھی فلانے کی بھی، سمجھ نہیں آتی، تو اقبال کہنے لگے جا کسی درد دل والے کے پاس جا کے بیٹھ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جو تیرے سامنے لفظوں کا ہیر پھیر نہ کرے بلکہ اپنے اندر کا درد نکال کے تیرے آگے رکھے، جملوں کی کمی بیشی نہ کرے، الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہ کرے، نعرے لگانے کے لیے اور نوٹوں کی جو ہے وہ واٹ کے لیے بات نہ کرے، بلکہ وہ ہم تو جائز ناجائز بھی نہیں دیکھتے، چلتا رہتا ہے سارا کچھ ہی، جا۔ اور پھر اقبال نے ایک فقرہ کہا جو بڑا خوبصورت ہے، اقبال کہنے لگے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر، اور اگلا فقرہ اس سے بھی کمال کہا، کہنے لگے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے، وہ اڑتی نہیں، پر کوئی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے سارے زمانے میں عام کر دیتا ہے، وہ پرواز کرنے لگ جاتی ہے، پورے زمانے میں وہ ان لوگوں کے خیالات پھیل جاتے ہیں، ان کے نظریات پھیل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں کو ہم لیکچر دیتے ہیں 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اس لیکچر کی بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو بات کرنی چاہیے 1-2، اور اس بات میں وزن ہونا چاہیے، اور آپ سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا سب سے پہلے آپ نمونہ ہو، وہ چیز بچہ آپ کے کردار میں، آپ کی طبیعت میں وہ دیکھ چکا ہو۔ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھیں، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے، اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی، ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر، اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے، اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے ہی نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے۔ ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے، ماں جب کہے
देखा ना मेरे भाई, मां जब सच का दर्स देती है तो बच्चा सच ही बोलता है। और अगर अम्मा कहे कि बेटे मैं बात करने लगी हूं, तेरी दादी को ना पता चले, ये पुप्पी के सामने नहीं करनी, बल्कि कई दफा अम्मा कहे अब्बा आए ना रात को तो उसको नहीं बताना, और फिर अम्मा ठीक 15 मिनट के बाद के बेटा हमेशा सच ही बोलना, तो सच बोलेगा। क्यों बोले? क्योंकि इसलिए कि अम्मा ने उसे पहले बता दिया है कि सच ये बात करनी नहीं किसी से, मैं कर रही हूं पर तूने किसी से नहीं करनी। तो आपने 3 लेक्चर तो उसको झूठ के दे दिए। अब अगर आप उसे कहे सच बोल तो वो बोलेगा। आपने खुद कहा कि बेटे ये टेलीफोन उठा, इस बंदे के पैसे देने, इस फोन सुन, इसको कहना कि मेरे अब्बा जी फोन घर में भूल गए। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, आप अंदर बैठे थे, बच्चे से कहा कि जाके बाहर कह दो कि अब्बा जी घर में मौजूद है। फिर आपने ठीक 1 घंटे के बाद उसको सच का लेक्चर देना शुरू कर दिया, बोलेगा सच? वो भी फिर जाएगा ना जब अपने दोस्त के घर, तो टेलीफोन अब्बा जी का आएगा तो दोस्त को दे के कहेगा अब्बा जी से कह के वो टेलीफोन मेरे पास भूल गया, क्योंकि ये आपने पट्टी पढ़ाई हुई है। याद रखें, घर के अंदर जब तक आपका किरदार, आपका इखलास, आपका दर्द, हजरत गौसे पाक जिलानी पीर बाद में बने, आलिम बाद में, अगरचे पैदाइशी वली थे, लेकिन गौसे आजम कहते हैं मैंने सबक उस्ताद के पास बाद में पढ़ा। मैंने हजरत अबू सईद मखजूमी के हाथ पर बैत बाद में हुआ, खिलाफत बाद में मिली, सारा कुछ बाद में हुआ। पहले दिन जब घर से निकला, अब्बा जी मेरे विसाल कर गए थे, कहते मेरी माँ ने, सैयदादी ने मुझे गोद में लिया और मेरा माथा चूम के कहने लगी अब्दुल कादर एक वादा मेरे साथ कर, जिंदगी में तेरी जुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए, तेरी जुबान से झूठ है। और गौसे पाक फरमाते हैं जब मेरी माँ मेरे साथ ये बात कर रही थी तो मेरी माँ रो रही थी, रो रही थी। कभी रो के भी किसी ने नसीहत की है बच्चों को? हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुझ पर मेरी माँ की बात तारी हो गई, तारी हो गई मेरी माँ की बात। वो मेरी माँ ने आंसुओं के अंदर लपेट कर जो मुझे तोहफा दिया था ना सच का, वो मेरे जहन पर, दिल पर, रूह पर छा गया। और डाकू जब लूटने आए तो 100 दिनार कपड़ों में सिला हुआ था। वो कभी किसी ने डाकुओं को भी बताया कि पैसे हैं तो ले लो? यहां तो शरीयत भी बड़ी सारी गुंजाइश देती है कि बचाओ अपना माल, लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं माँ ने मुझे आंसुओं में लपेट कर दिया था, लपेट करके सच बोलना है। तो माए अजीम हो तो फिर बेटे भी अजीम ही होते हैं, माँ अजीम हो तो बेटा भी फिर अजीम ही होता है। लपेट कर सच का तोहफा दिया था। तो सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं जब उन्होंने आके कहा ना कि तेरे पास क्या है, तो मैंने कहा 100 दिनार है। उसने जेबें भी खोली, हाथ भी खोले, जूते भी उतारे, पगड़ी भी खुलवाई, कोई शय ना निकली। तो कहते हैं वो सरदार के पास ले गया, कहने लगा सरदार ये अजीब बच्चा है, कहता है 100 दिनार है, सारा ढूंढ लिया मिले नहीं, तो ये झूठ बोल रहा है। तो कहते हैं जब उसने कहा ना झूठ बोल रहा है, तो हज़रत गौसे आजम कहते हैं मुझे जलाल आया, गुस्सा। मैंने कहा खबरदार ये बात ना मेरे साथ आज के बाद करना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे करीब नहीं आ सकता, खबरदार। यहां बच्चों को गुस्सा तब आता है जब मर्जी का बर्गर ना मिले। गौसे आजम को गुस्सा कब आया? खबरदार सारा कुछ कर, आज के बाद ये लफ्ज ना कहना मैं झूठ बोलता हूं, अब्दुल कादर झूठ नहीं बोल सकता, हो ही नहीं सकता। उसने कहा फिर बता पैसे किधर हैं? तो हजरत गौसे आजम ने बटन खोले और उलट करके कुर्ता कहने लगे मेरी मां ने सिए थे। 12 साल के गौसे पाक, एक रवायत है 14 साल। ये हम लोग इसको कहानी समझते हैं, कहानी नहीं भाई, ये वाकया अगर तेरे मेरे सामने हो तो अल्लाह की इज्जत की कसम खाता हूं मैं और आप भी तौबा कर दें, क्योंकि वो वाकया नहीं हो रहा था, वो कैफियत थी, वो तारी था सारा कुछ उस वक्त। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये पैसे 14 साल या 12 साल उम्र मुबारक है। डाकुओं का सरदार कहता मुझे 22 साल डाके मारते हो गए थे, और 14 साल का बच्चा इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी। 14 साल का बच्चा, गौसे आजम ने पलट के दिखा ये पैसे। तो वो डाकुओं का सरदार कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ कि बच्चे के जज्बात किस तरह के हैं, अफकार किस तरह के हैं, ख्यालात किस तरह। कहता कहां जा रहे हो? कहा मैं इल्म सीखने बगदाद जा रहा हूं। तो कहा बेटा दुनिया पैसे छुपाती है, तूने बताया क्यों? तो हजरत गौसे आजम ने पैसे उतार के फेंक के कहने लगे पैसे तो रख, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मां से वादा करके आया हूं कि सच बोलूंगा।
لے پیسے تجھے دے رہا ہوں. ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا. میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل. کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا. تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں. توبہ میری. ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے. یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو. تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ. او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے. پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے. مائیں تیار، یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت. یہ والی میرے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا. دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا. وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا. ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں. میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے اجے. انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے. اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں. حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے. نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی. بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے. تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں. اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی. حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے. بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے. کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے. حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے. اتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے. یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے. حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے. یہ وہی خنسا تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. ان کے 4 بیٹے جوان تھے. احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا ہے تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے. اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا. جناب خنسا چوپ ہیں. جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی. وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ. یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. جناب خنسا کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا.
کبھی ناپاک نہیں کیا. میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی, دودھ پلایا. میرے بچوں سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی. میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا, دنیا پڑھتی ہے, پر اب سنو, اب میں مسلمان ہوں, اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں. یاد رکھنا جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے. بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے, پہلا زخم تمہیں لگے اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیا نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا. کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے اور لوگ, خبردار سینے پہ تیر کھانا, خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا. یہ خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئیں. لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے. مزے کی بات یہ تھی پھر بھی بیویاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے, دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے. بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے, شہید نہ ہو جائے, دعا کرو. لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے, ان کے چاروں بچے شہید ہو گئے. چاروں 18 زخم تھے بچوں کے پر, تھے سارے سینے پہ. 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر, سارے سینے پہ. میرے محبوب احد سے واپس آئے. او بھائی 4 بیٹے جس ماں کے چلے جائیں اس ماں کو تسلی کون دے. جناب خنسا آ کے کھڑی ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی, رلا دے گی دنیا کو, لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی. کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے, یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے, میرے 4 تھے, دل کرتا ہے میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے, 4 تھے, دل کرتا ہے 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں, یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے, کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے, تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں, اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے اس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا ہے پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم بشرہ صحابی, ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے ہر میدان میں, بڑے بہادر تھے. مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی, انہیں خلیفہ بھی مان لیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا. کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے, کچھ پسپا ہو گئے. حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی, 100 سال کی ماں, ہاتھ کامتے ہیں, راشا ہے, آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے, کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں, چند ساتھی ہیں, زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے, تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے. اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر, پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں کا جملہ کہتے رانائی اور ولولہ اور جہاد کا جذبہ لکھا, پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا. جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم, اللہ کی عزت کی قسم, بالکل سچا ہوں. تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا, چھوڑ کے نہ آنا. کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں, دیکھ مجھے تانے سے بچانا. کوئی یہ نہ کہ بزدل کی ماں, میدان میں رہنا, میدان میں.
تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگے اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے۔ 100 سال کی ماں، 100 سال کی اماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں۔ بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف۔ چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے۔ مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے۔ ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا۔ تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا۔ شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے۔ لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں۔ 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے۔ کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو۔ کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی۔ حضرت وہب ابن منبع کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبع مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت۔ آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو، پھر خیر صلی اللہ سارے سال کی۔ تو آؤ اچار ڈالو، گندم ڈالو، گزارا صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت۔ بول کے بتائیں، بول کے گواہی دیں، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ تو وہب ابن منبع کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے۔ تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں۔ وہب ابن منبع کہتے بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھا لے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں، مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ